أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. انتہائی قابل صد احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ ہے جس کو جمعۃ الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس اعتبار سے یہ جمعۃ الوداع ہے کہ اس سال میں دوبارہ یہ جمعہ نہیں آئے گا. جو مہمان رب کی طرف سے ہمیں ملا تھا، اس مہمان کو الوداع کیا جا رہا ہے. تو اس موقع پر انسان کے دل میں دو طرح کے جذبات ابھرتے ہیں. ایک مسرت، خوشی اور شکر کے جذبات. کس بات پر خوشی؟ کہ میرے رب نے ہمیں رمضان نصیب کیا، میرے اللہ نے ہمیں روزے نصیب کیے، رب کائنات نے ہمیں تراویح کی توفیق عطا فرمائی، رب کائنات نے ہمیں قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی. تو یہ موقع ایسا ہے کہ خوشی، مسرت کے جذبات ابھرے اور ساتھ شکر کے کہ اللہ یہ میں نہیں کر سکتا تھا، یہ تیری توفیق سے ہوا، ورنہ اب بھی اتنے لوگ موجود ہیں جن کو یہ پتہ نہیں کہ رمضان آیا کب اور گیا کب. ان کے اسکیجول میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، وہی اسکیجول ان کا 10 بجے اٹھنے کا، 11 بجے ناشتہ کرنے کا، اور وہی اسکیجول رات کو دیر سے کھانے کا اور جانے کا. نہ نماز نہ مسجد، ایسے بھی. اور ہمارے اسکیجول میں کیا تبدیلی آئی؟ پورا دن کھانے پینے سے، گناہوں سے، معصیات سے رکا،
طلوع آفتاب پوری روزہ بند، غروب آفتاب پر افطار کیا، اللہ کا شکر ادا کیا، تو یہ سب کچھ ہوا میرے رب کی توفیق سے۔ اس پر اللہ کا شکر اور یہ شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے انسان کے دل میں کہ اللہ یہ تیرا شکر ہے، ورنہ میرا کمال نہیں تھا، مجھ سے تو اچھے لوگ باہر موجود ہیں ہر اعتبار سے، شکل و صورت کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے، لیکن یہ توفیق انہیں نہیں ملی۔ اور پھر رمضان کے آخری دن اور سب سے آخری دن جو ہوگا اس میں کروڑ سے زائد لوگوں کی مغفرت ہوگی، ان کی گردن جہنم سے چھوٹ جائے گی، اللہ فیصلہ فرمائیں گے۔ تو گویا کہ ہمیں ان چند دنوں میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنی گردن کو جہنم سے چھڑا دیں۔ تو یہ موقع خوشی کا، مسرت کا اور شکر کا، اور یہ شکر روزگار ہی کرے گا، دوسرا نہیں کر سکتا۔ دوسرا جو جذبہ اس موقع پر ہمارے دلوں میں موزن ہوتا ہے اور وہ بیدار ہوتا ہے، وہ ہے خوف اور ڈر کہ اللہ رمضان تو مجھے ملا، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں غفلت میں میرا رمضان گزر گیا اور میں اپنی مغفرت نہ کروا سکتا، کہیں میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا پر اس آمین کا حقدار تو نہیں بن گیا، اس کا مصداق تو نہیں بنا۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے آقا آئے، ممبر پہ چڑھے، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو آمین کہا، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو آمین کہا، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو آمین فرمایا۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، آج خلاف معمول کوئی چیز ہم نے دیکھی، پہلے کبھی اس طرح نہیں دیکھا جو آج دیکھا، یہ کیوں؟ یہ شان تھی حضرات صحابہ کی کہ جب کوئی نئی چیز دیکھتے تو آقا سے سوال کر کے پوچھتے تھے امت کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا ہاں، میں نے جب پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو نوریوں کے سردار جبرائیل امین آ گئے اور آ کر کہا، بددعا دی، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص، ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مغفرتوں والا، رحمتوں والا، جہنم سے چھٹکارے والا مہینہ پا لے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے، وہ تباہ و برباد ہو۔ میں نے آمین کہا، جب دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو یہ بددعا دی جبرائیل امین نے، وہ شخص تباہ و برباد ہو، وہ شخص ہلاک ہو جائے جو اپنے ماں باپ میں سے دونوں کو یا ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور جنت کو نہ حاصل کر سکے، وہ تباہ برباد ہو۔ میں نے آمین کہا، اور جب تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل نے بددعا دی، ہلاک ہو جائے وہ شخص، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام نامی لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے۔ میں نے کہا آمین۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ مجھے اور آپ کو ملا، آج 27 رمضان، 2 یا 3 دن باقی رہ گئے۔ میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں، اپنے گریبان میں جھانکیں کہ آیا اس موقع پر جب اللہ کی رحمت ہمیں تلاش کر رہی ہے، جب مغفرت رب کی طرف سے ہماری متلاشی ہے، جب اللہ ہمیں تلاش کر رہے ہیں، اس وقت
آیا میں اپنی مغفرت کروا سکا اس رمضان میں یا نہیں کروا سکا؟ اگر کروا سکا اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر نہیں کروا سکا چاند دن باقی ہے ان میں تو کوشش کرے نا مغفرت کروانے کی۔ اس لیے میں نے کہا یہ ڈر کا موقع بھی ہے، دل میں ڈر کا جذبہ آتا ہے کہ کہیں یہ اتنا عظمت والا مہینہ میرے پاس سے گزر گیا اور میں مغفرت نہ کروا سکا، اور نبی نے جو آمین بدعا پر کی تھی جو اس کا مزداق تو نہیں بن سکا ہو، کہیں جبرائیل امین بدعا دینے والا ہو، انبیاء کا امام آمین کہنے والا ہو، پھر اس آدمی کی تباہی میں کوئی شک نہیں ہو سکتا، کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے یہ خوف کا موقع بھی ہے، یہ ڈر کا موقع بھی ہے۔ اس موقع پر اپنے اللہ کے سامنے گر گڑائے، روئے کہ یا اللہ یہ لمحات مجھ سے کہیں غفلت سے نہ گزر جائے، اگر پہلے غفلت ہوئی تو معاف کر دے، آئندہ جو دن ہے۔ اور میرے بھائیوں ہمیں غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے نبی نے ہمارے لیے آنسو بہائے، ہمارے نبی ہمارے لیے روئے۔ حدیث شریف میں آتا ہے آپ علیہ السلام تشریف فرمائے، آپ علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، آ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام، اور وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں جہنم کی سیر کر کے آیا۔ فرمایا پھر؟ کہا جہنم کی 7 منزلیں ہیں، 7 منزلیں جہنم کی۔ فرمایا کون کون جائے گا اس میں؟ عرض کی سب سے نچلی منزل جو پہلی منزل ہے اس میں منافقین جائیں گے۔ آتا ہے نا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے نچلے۔ اس کے بعد دوسری منزل میں کہا مشرکین تک جائیں گے اور وہ دوسری منزل میں پہنچیں گے، اور تیسری منزل میں صحابی سواد الف کے ساتھ، صحابی اس سے کہا جاتا ہے جو ستاروں جو ہے وہ جن کو کہا جائے آتش پرست ہو جائیں گے، اور کہا کہ چوتھی منزل میں مجوسی جائیں گے، اور 5ویں جو منزل ہے اس میں یہودی جائیں گے، اور 6ٹھی منزل میں عیسائی جائیں گے۔ اور پھر جبرائیل امین خاموش ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل یہ بتا کہ 7ویں منزل میں کون جائے گا؟ یا رسول اللہ رہنے دیجیے، نہ بتا۔ عرض کی اللہ کے حبیب اس 7ویں منزل میں آپ کی امت کے وہ گناہگار جائیں گے جن کی زندگیاں گناہوں میں کٹے گی اور بغیر توبہ کے بعد۔ میرے آقا نے سنا جبرائیل میرا امتی جہنم میں جائے گا۔ یا رسول اللہ وہ گناہگار جس کی زندگی گناہوں میں کٹے گی بغیر توبہ کے مر گیا ہو جائے گا۔ میرے آقا بھی ہوش ہو جاتے ہیں۔ سوچے ذرا کیا محبت تھی آپ کو اپنی امت کے ساتھ، کیا پیار تھا اپنی امت کے ساتھ، کیا رحمت تھی اپنی امت کے لیے، کیا شفقت تھی اپنی امت کے لیے۔ او باپ بھی بے ہوش نہیں ہوتا، جگری دوست بھی بے ہوش نہیں ہوتا، لیکن میرا محبوب اپنی امت کے گناہگاروں کا سن کر کے جہنم میں جائیں گے، بے ہوش ہو جاتے۔ حدیث میں آتا ہے سیدنا جبرائیل علیہ السلام آپ کے مبارک سر کو اپنی گود میں رکھتے ہیں۔ کیا شان ہے۔ ہوش آیا جبرائیل میرا امتی جہنم میں جائے۔ یا رسول اللہ وہ گناہگار جو بغیر توبہ کے مر گیا وہ جہنم میں جائے گا۔ پھر ہوش ہو جاتے۔ اب ہوش میں آئے، آنکھوں سے آنسو جاری، رو رو کر چہرہ مبارک کا رنگ مبارک زرد پڑ گیا، آنسو کے نشان چہرے مبارک پر۔ حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے، صحابہ سے باتیں ختم۔ وہ صحابہ
جو آپ کی مجلس میں آتے آپ کی بدھ کے اثر سے ادا ہونے والے برقیوں کو چنا کرتے تھے، انتظار میں ہوتے تھے کہ آپ کیا ارشاد فرمائے اور ہم اپنے دل و دماغ میں اس کو محفوظ کر دیں۔ آپ صرف نماز کے لیے آتے، نماز پڑھائی، واپس حجرے میں چلے گئے، کوئی بات کسی سے نہیں۔ صحابہ پریشان، کیا ہو گیا ہمارے آقا کو؟ گفتگو ہی نہیں، باتیں ہی نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں گئے صحابہ، آپ پیغمبر کے سفر و حضر کے ساتھی، میٹنگ کال کرو، کیا ماجرا ہے؟ میٹنگ کال کی گئی کہ ہمارے آقا کو کیا پریشانی لاحق ہو گئی؟ سب نے کہا بیک زبان، ابوبکر تو ہر موقع پر پیغمبر کے ساتھ رہا، آج تو ہی جا اور جا کر معلوم کر کے کیا ماجرا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جاتے ہیں حجرہ مبارک میں، دستک دیتے ہیں دروازے پر، اندر سے رونے کے علاوہ کوئی جواب نہ آیا۔ واپس آ گئے، پھر بھی کال کی، کیا کیا جائے؟ کہا آقا کی لگتے جگر، آقا کی نور نظر، جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا جائے۔ حضرت فاطمہ جاتی ہے رضی اللہ عنہ، دروازے پہ دستک دیتی ہے، اندر سے روتے ہوئے آواز آئی، من دقل باب، کون ہے میرے دروازے پر آ جایا؟ جواب کیا تھا؟ ابا جان آپ کی لگتے جگر، آپ کی نور نظر، آپ کے دل کا ٹکڑا فاطمہ، وہ فاطمہ جو آپ کے گھر آتی تھی، آپ کملی بچھا کر فرماتے میری فاطمہ جوتوں سمیت اس کملی پہ بیٹھ جا، وہ فاطمہ ہوں جو آپ کے گھر آتی کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے، پیشانی پہ بوسہ دیا کرتے تھے۔ میرے نبی کی سنت ہے بیٹیوں کی پیشانی پہ بوسہ دیا، بیٹی گھر آئے کھڑے ہو کر استقبال کرو اپنی بیٹی کا، نہ کہ اس کو گالیاں دے کر گھر سے نکالو۔ ابا جان جب واپس جاتی آپ رخصت کیا کرتے تھے، آج آئی ہو آپ کے دروازے پہ، دروازہ کھولو۔ وہ باپ ذرا سوچے، تصورات کی دنیا میں جائے، تھکا ہوا گھر آتا ہے، غموں میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، بیٹی اس کے پاؤں دبانے لگ جاتی ہے، اس کے پاس بیٹھتی ہے، اس کا غم ہلکے کر دیتی ہے۔ آج اس باپ کے دروازے پر وہ بیٹی آئی، دروازہ کھولو، میرے آقا نے دروازہ کھولا، دیکھا ابا جان چہرے کا رنگ مبارک زرد کیوں، آنسو کے نشان کیوں؟ اللہ اکبر، کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا بیٹی فاطمہ تیرے لیے رو رہا ہوں، میں زینب رقیہ ام کلثوم کے لیے رو رہا ہوں، طیب طاہر ابراہیم کے لیے رو رہا ہوں۔ نانا، میرے آقا نے فرمایا بیٹی فاطمہ جبرائیل نے کہا میری امت کے گناہگار جہنم میں جائیں گے، مجھے اس بات پہ رونے پہ مجبور کر۔ میرے آقا کے آنسو میرے اور آپ کے لیے تھے، میرے اور آپ کے لیے وہ روئے اور آنسو بہائے۔ میرے بھائی، وہ آقا جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے سامنے ہمارے اعمال پیش ہوں گے تو کیا ہوگا؟ جب یہ آئے گا فلاں کا بیٹا فلاں اس نے روزے رکھے، کتنے خوش ہوں گے۔ اور جب یہ آیا کہ فلاں کا بیٹا فلاں نہ بیمار تھا، نہ کوئی اور مسئلہ، صحت مند تندرست، لیکن پھر بھی روزہ نہیں رکھتا تھا، کھا لیتا تھا، کتنی بدبختی کی بات ہو۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، یہ موقع یہ جمعۃ الوداع ہمیں جو دوسرا جذبہ ہمارے دلوں میں موجود کرتا ہے وہ خوف اور ڈر ہے کہ اللہ کا خوف دل میں آئے، اور جو دن باقی ہے اپنے گناہوں کو معاف کروا دیا جائے۔ جب میرے آقا نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے کوئی گناہ نہیں ہوا، کہ فرمایا التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست، اللہ کا دوست قرار دیا۔ اور میرا مولا جس کے سامنے ہم روئیں گے وہ کبھی ہمیں دوسروں کے سامنے رسوا نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ
نہیں برس رہی، ہر طرف پریشانی پریشانی، لوگ آئے موسیٰ کیا کریں؟ فرمایا آؤ کل میدان میں نکل کر دعا کریں گے اللہ سے کہ اللہ بارش برسا۔ کیا پتہ چلا؟ نبی بھی جب مشکل میں آئے تو اللہ کی طرف متوجہ، نبی بھی اللہ کا محتاج۔ صبح 70,000 افراد، مرد عورتیں بچے جوان بوڑھے سب نکلے، میدان میں آئے، رو رو کر دعائیں کی، بارش نہیں برسی، واپس آ گئے۔ دوسرے دن پھر آئے، پھر بارش نہیں برسی، واپس آ گئے۔ تیسرے دن آئے، اللہ سے عرض کی یا اللہ کیا بات ہے کہ بارش نہیں برس رہی؟ ہم دعائیں کرتے ہیں، تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ وہی آگئی میرے موسیٰ، اس مجمع میں ایک شخص میرا دشمن ہے، میرا نافرمان ہے، اس کی وجہ سے میں بارش نہیں برساتا ہوں، اعلان کر دو وہ اس سے نکل جائے مجمع سے، جب نکلے گا تو بارش برساؤں گا، ورنہ بارش نہیں برساؤں گا، وہ میرا نافرمان، میرا باغی، میرا دشمن ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آواز دی اور اللہ نے 70,000 افراد تک آواز پہنچا دی، کون ہے وہ نکل جائے، اس کی وجہ سے بارش نہیں برس رہی۔ باقیوں پر نام کھائے نکلے مجمع میں سے۔ ایک دفعہ کہا کوئی نہیں نکلا، دوسری دفعہ فرمایا کوئی نہیں نکلا، تیسری دفعہ جب فرمایا تو یہ آدمی دل ہی دل میں جو بیٹھا ہوا تھا دل ہی دل میں رویا، اللہ کی طرف متوجہ ہوا، میرے مولا میں مانتا ہوں میں تیرا باغی ہوں، میں نے تیری نافرمانیاں کی، تیرے حکموں کو توڑا، میں مانتا ہوں، لیکن اللہ آج اگر مجمع میں سے اٹھ کر گیا تو میری نسلوں تک زندہ نہیں رہ سکیں گی، لوگ میری نسلوں کو تانے دیں گے۔ یہی شخص تھا جس کی وجہ سے بارش بھی برس رہی تھی۔ اللہ آج تک میرے گناہوں پہ پردہ ڈالا، تجھے تیری ستائی کی قسم میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دے، آج مجھے رسوا نہ کر، میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد میں تجھے کبھی ناراض نہیں کروں گا۔ بس روتے ہوئے جب یہ کیا، بادل آئے اور بارش برسنے لگی، بارش برسنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اللہ نکلا تو ایک آدمی بھی مجمع سے نہیں، آپ نے کہا تھا جب تک وہ نہیں جائے گا بارش نہیں برساؤں گا، یہ بارش کیسے برس گئی؟ سننا جواب کیا ملا؟ جواب ملا میرے موسیٰ جس ایک کی وجہ سے بارش نہیں برسا رہا تھا اسی کی وجہ سے بارش برسا رہی، اسی کی وجہ سے۔ اللہ کیسے؟ کہا اس نے دل دل میں توبہ کی، پہلے میرا اس کا جھگڑا چل رہا تھا، اب اس نے مجھ سے صلح کر دیے اور اس نے توبہ کر لی، پہلے دشمن تھا اس لیے بارش نہیں برسا رہا تھا، اب توبہ کی میرا دوست بن گیا، اب بارش اس کی وجہ سے برسا۔ اللہ وہ کون ہے مجھے دکھا تو دے۔ موسیٰ آج تک نافرمانی کرتا رہا، جب دشمن تھا نہیں دکھایا کسی کے سامنے، ذلیل نہیں کیا، اب دوست ہو پھر کیسے ذلیل کروں؟ میں نہیں کر سکتا۔ اللہ میں وعدہ کرتا ہوں میں اس کو تانا نہیں دوں گا، میں صرف دیکھنا چاہتا ہوں میرے موسیٰ میں تیرے سامنے بھی اس کو نہیں لاتا ہوں۔ وہ ہے میرا جو ستاری کرتا ہے، پردے ڈالتا ہے ہمارے عیبوں پر، اس کے سامنے آئیں گے وہ رب یقیناً معاف کرے گا۔ اب جو گھڑیاں باقی ہیں اس کے در کو ہلکا نہ سمجھے، اس کے در سے چمٹ جائے، وہ معاف کرے گا۔ میرے اللہ کے نام میں جہاں جبار ہے، جہاں قہار ہے، وہاں میرے رب کے ناموں میں غفار بھی ہے، وہاں میرے رب کے ناموں میں حنان بھی ہے، منان بھی ہے۔ اللہ آپ کو بیت اللہ لے جائے، آمین تو کہہ دو یار۔ اللہ آپ کو بیت اللہ لے جائے، آپ وہاں پر دیکھیں گے لکھا ہوتا ہے یا منان یا حنان۔ منان کس سے کہا گیا؟ منان کا معنی آتا ہے
کہ جو دوسرے پر احسان کرے، اور اس میں یہ بھی لکھا کہ منان اس سے کہا جاتا ہے کہ وہ اس کو بن مانگے دے دے یا اس کی ضرورت سے زائد دے دے، اپنے پاس سے دے دے، اس کو منان کہا جاتا ہے۔ آتم تائی کے سامنے ایک آدمی نے اپنی ضرورت پیش کی 5 درہم کی، آتم تائی نے اعلان کیا اس کو 500 درہم دے۔ تو پوچھا کہ 5 درہم کا کہا تھا، کہا اس نے اپنے اعتبار سے کہا، میں نے اپنے اعتبار سے دیا۔ تو اللہ سے ہم مانگیں گے ہم اپنی حیثیت سے، میرا رب اپنی شان کے اعتبار سے دے، وہ منان ذات ہے۔ حضرت عمر نے مانگا تھا نا، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اللہ آپ سے شہادت مانگتا ہوں آپ کے راستے کی، لیکن وہ بھی کام مدینہ۔ یہ 2 مانگے، میرے رب نے تیسری چیز بھی دے دی کہ عمر تو نے نہیں مانگا، میں منان ذات ہوں، میں تجھے قیامت تک مصطفیٰ کے پہلو میں سلا دوں گا۔ یہ ہے منان۔ اور حنان میرے رب کی صفت ہے، حنان۔ حنان کس سے کہا جائے گا؟ کہ وہ ذات جو کہ دے اور احسان نہ جتلائے کبھی بھی، میرا اللہ وہ ہے۔ اسی لیے آتا ہے کہ قیامت کے دن دیکھا جائے گا ایک شخص جہنم میں ہوگا، اور جہنم میں بھی کیا پکار رہا ہوگا؟ یا حنان یا منان، یا حنان یا منان پکار رہا ہوگا۔ اللہ فرشتوں کو کہے کہ جاؤ نکال کر لے کر آؤ، اس کو نکالا جائے گا، جکڑا ہوگا زنجیروں میں، فرمائیں گے کھولو زنجیریں اس کی، کھولی جائے گی، وہ اللہ کے عرش کے سامنے سجدے میں گر جائے گا۔ میرا اللہ فرمائے گا دیکھو نکال کر لے آیا ہوں۔ وہ کہیں گے ہاں اللہ لے تو آیا، لیکن ہم نے بھی تو تجھے نہیں چھوڑا، ہم تو وہاں بھی جا کر یا حنان یا منان پکار کرے۔ میرا اللہ وہ ہے، اس کے سامنے آئیں گے، وہ اللہ اپنی شان کے مطابق عطا کرے گا۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ اب اختتام کو جا رہا ہے، جو دن باقی ہیں ان دنوں میں اپنے رب کے سامنے گر گرائیں اور رو رو کر دعائیں کریں، تاکہ اگر پہلے کوئی غفلت ہو یا آئندہ غفلت نہ ہو۔ اور ایک اور عبادت جو ان دنوں میں کی جاتی ہے اس کو صدقہ فطر کہا جاتا ہے۔ صدقہ فطر ادا کیا جائے، ہر اس بالغ عاقل بالغ مسلمان پر یہ فرض ہے، اور جو صاحب نصاب ہو لیکن اس کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، صدقہ فطر نابالغ بچوں کی طرف سے بھی ان کا والد صدقہ فطر ادا کرے گا، اور اپنی حیثیت کے مطابق دینا چاہیے صدقہ فطر۔ صدقہ فطر ہے کیوں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو لازمی قرار دیا، اسے زکوٰۃ فطر بھی کہا جاتا ہے، صدقہ فطر کو لازمی قرار دیا، طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، فرمایا روزے دار کے لیے لغو بیہودہ بیکار باتوں سے جو ہے اس کا جبیرہ کرنے کے لیے لازم قرار دیا، اور وہ طعمۃ للمساکین، اور مسکینوں کے لیے ان کی غذا کھانے کے لیے لازم قرار دیا۔ صدقہ فطر کیوں لازم ہے؟ 2 ریزن اس کے بنائے گئے، 2 سبب بتائے گئے۔ ایک کیا، روزہ تو رکھتا ہے آدمی لیکن کچھ پتہ نہیں ہوتا، کئی دفعہ زبان سے کوئی الفاظ نکل گئے، کوئی اور باتیں نکل گئی، نامناسب باتیں نکل گئی، تو ان نامناسب باتوں کو روزے کی حالت میں جو نکلی ہے، اب ان کا کفارہ کیا ہے؟ ان کا کفارہ ہے یہ آدمی صدقہ فطر ادا کرے۔ وہ جیسے فرائضوں میں کمی ہوگی نمازوں سے پوری کی جاتی ہے، اسی طریقے سے یا روزے میں جو کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو وہ صدقہ فطر کے ذریعے سے پوری کی جائے گی، اس لیے صدقہ فطر ادا کرے۔ اور دوسرا، مسکینوں کے لیے ان کو دے، ان کے لیے عید بن جائے، ان کے لیے عید ہو، اور عید سے پہلے دینا چاہیے۔ مجھے میرے ایک بزرگ نے کچھ دن پہلے ایک بات بتائی کہ کوئی صاحب یہ کہہ رہے ہیں عید کا چاند دیکھ کر جو ہے وہ کیا کرو، تم صدقہ فطر ادا کرو۔ میں ایک دفعہ عرض کیا، میں نے کہا ہمارے ہاں
مفتی اور ڈاکٹر زیادہ ہوتے ہیں. آپ ڈاکٹر کے پاس بیٹھے رہو اور ڈاکٹر کے پاس بیٹھ جاؤ گے اور دوسرا آیا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بیماری ہے, ابھی ڈاکٹر بیچارہ بولتا نہیں اور ساتھ دوسرا بیٹھا ہوا پہلے کہتا ہے یہ دوائی استعمال کرو گے. بھائی یہ تیری فیلڈ نہیں ہے, تو کیوں کہتا ہے؟ وہ ڈاکٹر نے کہہ رہا ہے. مفتی کے پاس بیٹھا ہوا ہے, مسئلہ پوچھ رہا ہے اور کبھی مفتی بولا نہیں, یہ پہلے مفتی بن کر بول جاتا ہوتا ہے یہ کرو بھائی یہ اس طرح. بھائی تو کام مفتی آرام سے بیٹھ, یہ کام تیرا نہیں ہے. تو اس طرح میرے بھائی میں نے پہلے بھی رمضان کی فجر کے بعد جو مسائل بیان کیا میں کیا تھا کہ صدقہ فطر عید سے پہلے ادا کرو, چند دن پہلے ادا کرو تاکہ وہ غربا ان کی بھی عید ہو جائے. عید کا چاند دیکھ کر کرو گے ان کی عید کیسے ہوگی پھر؟ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ ہم لوگ صدقہ فطر عید سے 2-3 دن پہلے ادا کیا کرتے تھے تاکہ ہمارے بچے اگر اچھا پہنے تو اس غریب کے بچے بھی اچھا لباس پہنے, ہمارے گھر میں آگ جلے اس غریب کے گھر میں بھی آگ جلے. اس لیے صدقہ فطر پہلے ادا کرنا چاہیے اور پہلے دینا چاہیے اور اپنی حیثیت کے اعتبار سے دینا چاہیے, اپنی حیثیت کے اعتبار سے دینا چاہیے. ایک آدمی کی آمدنی ماہانہ 5-10 لاکھ 8 لاکھ ہے اور ایک آدمی بیچارہ مزدوری کرتا ہے 2,500 دن کا کماتا ہے, 2,000 کی دیہڑی لگاتا ہے, یہ بھی 250 دے اور وہ بھی 250 دے, تو افسوس کی بات ہے. اپنی حیثیت سے دینا. سوٹ اپنی حیثیت سے خریدتا ہے, گھڑی اپنی حیثیت سے مانتا ہے, موبائل اپنی حیثیت سے رکھتا ہے. اور 2 چیزیں بڑی مظلوم ہیں. ایک کیا مظلوم ہے؟ مہر بڑا مظلوم ہے. جب مہر رکھنے کی باری آتی ہے وہ جی شریعت نے کیا کہا ہے, جو شریعت کہتی ہے شرعی مہر واقعات ہے, شرعی مہر آپ کو. اور شریعت تو یہ بھی کہتی ہے کہ تو شادی ہال میں ڈھول ڈھمکے نہ کرنا, مسجد میں نکاح کروا. شریعت یہ بھی کہتی ہے, وہاں یہ نظر نہیں آتا. شریعت یہ کہتی ہے تمہاری خوشی کے موقع پر تیری نماز آیا نہ ہو, وہاں نہیں نظر آتا. صرف مہر کے لیے وہ کیا بس 10,000 روپیہ معاف کر دو. حالانکہ مہر 10 درہم سے شروع ہوتا ہے اور جتنا ہو اتنا زیادہ بھی نہ ہو کہ ادا نہ کر سکے اور اتنا کم بھی نہ رکھا کرو کہ لڑکی کی حیثیت ہی ختم ہو جائے. کوئی بات نہیں, کل طلاق دی تو 10,000 دے دیں گے, پہلے ہی دے دیتے یہ رہے گا نہ. اس کی باقی رشتہ دار بہنوں کا مہر بھی دیکھو, اس کو رکھا کرو, اس وقت نظر نہیں آ. اس چیز کو مد نظر رکھا جائے. اور صدقہ فطر میں نے کہا گندم کے اعتبار سے تو یہی ہے صدقہ فطر 250 روپے فی کس فی آدمی. جو بچہ عید کی چاند نکلنے سے پہلے پیدا ہوگا اس کا بھی صدقہ فطر دیا جائے گا. اور کھجور کے اعتبار سے 450 روپے فی کس ہے. اور اسی طریقے سے کھجور کے اعتبار سے 2100 روپے فی کس ہے. اور کشمش کے اعتبار سے 3300 روپے فی کس صدقہ فطر ہے. ایک آدمی کا اپنی حیثیت کے مطابق دو. اور پھر جو آدمی جس ملک میں رہتا ہے اس کو اس کے اعتبار سے صدقہ فطر دینا چاہیے. مثلا ایک آدمی امریکہ میں رہ رہا ہے, وہاں انہوں نے اگر صدقہ فطر $10 بتائے ہیں, اب وہ یہاں سے فون کرتا ہے وہاں سے پاکستان میں آپ میرا صدقہ فطر دے دو, تو ان کو اس اعتبار سے دینا چاہیے کہ $10 کی یہاں کیا قیمت بن رہی ہے. $1 270-279 روپے کا ہے, اس کو محفوظ رکھ کر اس کے اعتبار سے دے, نہ کہ کماتا وہاں سے ڈالروں میں, کماتا پاؤنڈز میں اور یہ کہتے ہیں یار 250 روپیہ میرا بھی دے دے رہا. ایسا نہ کرو. میرے رب نے جیسا دیا ہے ایسا دینا چاہیے اور اس دینے سے کمی نہیں آئے گی, اللہ اضافہ فرمائیں گے. لہذا اس چیز کو مد نظر رکھا جائے, اپنی حیثیت کے اعتبار سے دیا جائے صدقہ فطر. اور صدقہ فطر کس کو دیا جائے؟ غرباء, مساکین, فقراء. اپنے رشتہ داروں میں کوئی ہے وہ پہلے ہے وہ مقدم ہے, ان کو دو. اور اگر وہ نہیں تو پھر اس کے بعد آپ کے لیے بہترین مصرف جو ہے وہ دینی مدارس ہے جہاں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے, حفظ, ناظرہ اور ترجمہ, تفسیر, حدیث, فقہ. اور یہ طلبہ تہجد میں اٹھ کر دعائیں کرتے ہیں, ملک کے لیے دعائیں کرتے ہیں, آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اور اللہ کے فضل سے انہی کیا ان صداؤں سے میرے رب کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. میں نے رات کو بھی عرض کر دیا, میں ختم کر رہا ہوں. آپ کا یہ مدرسہ یہاں پر جو چل رہا ہے الحمدللہ
آپ حضرات ہر وقت دعوت کرتے ہیں تو صدقہ فطر آپ ضرور و ضرور یہاں ادا کریں اور اس کے لیے ترتیب بنائیں. ہمارے پائر اساتذہ موجود ہیں, جاتے ہوئے وہاں ان کے پاس جمع کروائیں اور اسی وقت سے وصول کریں. اسی طرح میں پہلے کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہوں, رمضان المبارک میں ہم چندے کا اعلان کرتے ہیں اور اس میں ہم آپ کو پیکج دیتے ہوتے ہیں اور وہ ہر جمعے ہم دے رہے ہیں. یہ آخری جمعہ ہے, آئندہ سال پھر رمضان میں یہ آخری جمعہ کس کو نصیب ہو, لہذا وہ کیا ہے, 100 روپیہ ہر آدمی ادا کرے گا, اس کو 60,000 کے برابر روپے کی خرچ کرنے کے برابر اجر ہوگا. 1,000 جمع کرے گا اس کو 70,000 کے برابر اجر ملے گا. لہذا جاتے ہوئے آپ باقاعدہ وہاں گیٹوں پر یہ جمع کروا کر جائیں. یہ وہ آپ کا پیکج ہے جو اس سال کا آخری پیکج ہوگا اور انشاءاللہ یہاں نہیں وہاں آپ کو اس کا اندازہ ہوگا اور کام آئے گا. اور ہمارے یہاں پر بھی آج جمعۃ الوداع ہے, جمعۃ الوداع پر ہم اجتماعی چندہ کیا کرتے ہیں, تو آج نماز کے بعد یہاں پر بھی مولانا بیٹھے ہوں گے, رسید بھی یہاں موجود ہوگی اور جو یہاں اندر کے حال کے احباب ہے آپ صدقہ فطر اور زکوٰۃ اور فدیہ یہاں پر جمع کروا کر رسید وصول کر کے جائیں گے. کریں گے نا انشاءاللہ. جزاک اللہ, اللہ آپ سے راضی ہو جائے, سنت ادا کر لیجیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.